الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ کریم اما بعد قال اللہ فی کتاب المبین وہو اصدق الصادقین وقول الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی صدق اللہ العظیم۔ برادران گرامی، آج جمعہ کا دن ہے جو بہت فضیلت والا دن ہے اور رجب کا مہینہ ہے۔ اللہ نے قرآن حکیم میں 4 مہینوں کا ذکر کیا ہے اور حدیث میں جن 4 مہینے کو مقدس بتایا گیا ہے اس میں رجب المرجب کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں جو ایک اہم واقعہ پیش آیا جس پر تاریخ عالم و آدم کو فخر ہے، وہ معراج کا واقعہ ہے۔ یعنی یہی وہ مہینہ ہے اور اسی مہینے کی شب 27 کو اللہ نے اپنے پیارے حبیب کو اپنی ملاقات کے لیے آسمان پہ بلایا تھا۔ ظاہر ہے کہ آیت سیدھے یہ بتاتی ہے کہ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، یعنی اللہ پہلے یہ بتا دیتا ہے پاک ہے وہ ذات، ہر شک و شبہ سے، ہر چیزوں سے، ساری تعریفیں اس کے لیے ہیں۔ اس نے اپنے بندے کو بلایا تھا، کہاں سے؟ مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، اور پھر وہاں سے بالکل آسان پہ۔ جناب والا، یہ ایک ایسا تاریخ میں واقعہ ہے، عظیم الشان واقعہ ہے، محتشم بالشان واقعہ ہے کہ تاریخ عالم و آدم میں کسی کو معراج نصیب نہیں ہوئی۔ حضرت موسیٰ بھی نبی ہیں، اللہ کے نبی ہیں، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام ہمیشہ یہ تمنا کرتے رہے یا اللہ تو اپنا جلوہ دکھا، لیکن انہیں یہ جواب ملا لن ترانی، وہ ہمیشہ کہتے رہیں رب ارنی رب ارنی، لیکن جواب ملتا رہا لن ترانی لن ترانی، تم نہیں دیکھ سکتے ہو۔ اور ظاہر ہے کہ جب بہت ضد کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تو اللہ نے اپنا جلوہ کوہ طور پر ڈالا، تو کوہ طور جل گیا اور حضرت موسیٰ بے ہوش ہو کے گر پڑے۔ لیکن یہ ہمارے اور آپ کے لیے فخر کی بات ہے کہ ہم اور آپ جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں، اللہ نے انہیں آسمان پہ بلایا اور اپنی زیارت سے مشرف فرمایا۔ دیکھیے، ہمارے یہاں تو یہ بحث ہوتی ہے کہ حضور کی معراج جو ہوئی تھی وہ جسمانی ہوئی تھی یا روحانی ہوئی تھی، خواب میں انہوں نے دیکھا تھا سارا واقعہ یا بالکل آسمان پر گئے تھے۔ تو ان بحث سے اوپر اٹھ کے یہ کبھی سوچا جانا چاہیے کہ اللہ نے انسان کو کتنی فضیلت دی اور کتنی بلندی عطا فرمائی۔ اللہ نے جو یہ کہا تھا قرآن حکیم میں لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے انسانوں کو بہترین تقویم پر پیدا کیا۔ تو وہ مثال محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے کہ اتنی بہترین تقویم پر آپ کو بنایا کہ اللہ نے خود ان کو اپنی زیارت کے لیے بلایا۔ جناب والا، آپ جانتے ہی ہیں واقعی کی تفصیل کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم شب 27، اسی رجب کے مہینے میں شب 27 حضرت ام ہانی کے گھر میں آرام فرما رہے تھے۔ تو یہ نہیں کہ دروازے پر دستخط نہیں ہوئی، بلکہ چھت پھٹی اور حضرت جبریل علیہ السلام اور ان کے ساتھ دوسرے فرشتے اس مکان میں داخل ہوئے۔ حضور سو رہے تھے۔ دیکھیے، شب معراج بہت سارے واقعے کو واقع کرتا ہے، اوپن کرتا ہے اور اس کی تفصیل بتاتا ہے۔ آپ نے یہ بھی سنا ہوگا کہ حضرت جبریل علیہ السلام کو پر تھا، آپ نے یہ بھی پڑھا ہوگا کہ حضرت جبریل علیہ السلام کا چہرہ کافور کا تھا، بنا ہوا تھا۔ ہم تمام لوگوں کا چہرہ مٹی سے بنا ہے، لیکن حضرت جبریل کا چہرہ جو بنا ہے وہ کافور سے بنا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے تھے۔ ظاہر ہے کہ وہ ہم آپ جیسے تو تھے نہیں حضرت جبریل کہ وہ اٹھا دیتے کہ چلیے آپ کو اللہ بلا رہا ہے، نہیں، ادب تھا، ادب کا پاس تھا۔
کہ حضور کو خواب سے جگایا کیسے جائے؟ اگر آواز دیا جائے تب بھی بے ادبی ہے، اگر ہلا کے اٹھایا جائے تب بھی بے ادبی ہے۔ اس لیے اب حضرت جبریل نے سوچنے کی بات کہا کہ شاید اسی دن کے لیے اللہ نے میرا چہرہ کافور کا بنایا ہے۔ انہوں نے اپنے چہرے کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تلوائے مبارک سے مس کیا۔ ظاہر ہے کافور کی جو ٹھنڈک ہوتی ہے حضور نے محسوس کیا، آنکھ کھل دیکھا جناب جبریل ہے۔ جناب جبریل نے فرمایا اللہ نے آپ کو آسمان پہ اپنی زیارت کے لیے بلایا ہے، معراج میں بلایا ہے۔ پھر پوری تفصیل ہے کہ حضرت اس وقت ایک براق آیا، براق پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوئے اور وہاں سے بیت المقدس تشریف لے گئے، جہاں تمام انبیاء مرسلین کی انہوں نے، اور وہاں سے پھر وہ آسمان پر تشریف لے گئے۔ آپ جانتے ہی پڑھائی ہوگا کہ پہلے آسمان پر حضرت آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی اور 7ویں آسمان پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ اس سفر کے دوران اللہ کے پیارے حبیب نے تمام انبیاء و مرسلین کی امامت بھی فرمائی۔ اس سے آپ اندازہ کر لیجئے کہ ہمارے نبی جو ہیں حضرت آدم سے بھی افضل ہیں، حضرت نوح سے بھی افضل ہیں، حضرت ابراہیم سے بھی افضل ہیں، حضرت اسماعیل سے بھی افضل ہیں، حضرت موسیٰ سے بھی افضل ہیں، حضرت عیسیٰ سے بھی افضل ہیں۔ یہ تمام نبیوں سے افضل ہیں، اس لیے کہ امامت تو وہی فرما سکتا تھا جو سب میں افضل ہو۔ حضرت آدم کی افضلیت موجود تھی کہ وہ سب سے پہلے نبی ہیں، سب سے پہلے بشر ہیں جو دنیا میں آئے، سب سے پہلے اللہ کے نبی ہیں، لیکن نہیں، حضرت آدم نے امامت کی طرف قدم نہیں بڑھایا۔ حضرت ابراہیم جو خلیل اللہ ہیں، اللہ کے دوست ہیں، لیکن انہوں نے بھی امامت کے لیے قدم نہیں، مصلی پر قدم نہیں بڑھایا۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ ہیں، اللہ سے بات کرنے والے ہیں، لیکن انہوں نے بھی مصلی کی طرف قدم نہیں بڑھایا۔ حضرت عیسیٰ روح اللہ ہیں، لیکن انہوں نے بھی مصلی کی طرف قدم نہیں بڑھایا، اس لیے کہ جناب محمد رسول اللہ موجود تھے جو سب میں افضل تھے۔ انہوں نے نماز کی امامت فرمائی اور پھر اللہ کے پیارے حبیب سدرۃ المنتہا تک گئے اور وہاں سے پھر اللہ کی بارگاہ تک پہنچے۔ یہ وہ روحانی سفر تھا، تاریخ کا وہ روحانی سفر ہے کہ آج تک کسی کو میسر نہیں ہو سکا تھا جو ہمارے نبی کو ہوا۔ ہاں، یہ سفر کتنے دیر کا تھا دنیاوی لحاظ سے کہ لوٹے سے وضو کے بعد لوٹے سے جو پانی ٹپک رہا تھا وہ پانی جو ہے ٹپک رہا تھا، اور بستر حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو اٹھے تھے وہ گرم تھا۔ اسی پر بہتوں کو مغالطہ ہوتا ہے کہ یہ ممکن ہے کہ یہ خواب کا سفر ہو، روحانی سفر ہو، لیکن ایسی بات نہیں۔ آپ کے سامنے بہت ساری مثالیں ہیں کہ کیسے رک جاتی ہیں ساری چیزیں۔ آپ میں بیشتر حضرات کے تقریباً تمام لوگوں نے راجدھانی سے سفر کیا ہوگا۔ جب راجدھانی چلتی ہے تو جب وہ شروع ہوتی ہے تو جو گاڑی جہاں پر ہے وہیں پر روک دی جاتی ہے راجدھانی کو پاس کرنے کے لیے۔ جو لوگ سفر کیے راجدھانی ٹرین سے انہوں نے دیکھا ہوگا جو گاڑی جس اسٹیشن پر رکی ہوئی ہے وہیں پر روک دی جاتی ہے راجدھانی کو پاس کرنے کے لیے۔ اسے حضور کا سفر اتنا اہم تھا کہ اگر بستر گرم کا تھا تو وہیں پر روک دیا گیا، اگر لوٹے سے پانی ٹپک رہا تھا تو وہیں پر روک دیا گیا، اگر کنڈی ہل رہی تھی تو وہیں پر رکی رہی جب تک حضور واپس نہیں آئی۔ جناب والا، یہ ایک اہم واقعہ تاریخ کا ہے، تاریخ کے انسانیت کا ہے۔ کیا اس کی تفصیل اتنی ہے کہ اگر میں دن بھر اور رات بھر بیان کروں اس سفر کی تفصیل تو شاید ممکن نہیں ہے، اور بھی وقت چاہیے۔ صرف یہ ہے کہ اللہ نے سفر میں بلایا، ہمارے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر تشریف لے گئے، اللہ سے ملاقات کی، یعنی ماتھے کی آنکھوں سے وہ دیکھا اللہ کو اور ملاقات کی۔ قرآن یہ کہتا ہے کہ بس اتنی دوری تھی جتنی کہ ایک کمان کے دوسرے سرے کی دوری ہوتی ہے، اتنی دوری پر اللہ اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اور ملاقات ہوئی۔ جنت دیکھا، جہنم دیکھا،
اور پھر ایک ایسا تحفہ لے کے آئے جو اپنی امتیوں کے لیے ایک ایسا تحفہ لے کے آئے جو بخشش کا سامان بھی ہے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الصلاۃ معراج المومنین، وہ تحفہ نماز کا. اللہ نے آتے وقت یہ کہا کہ تمہاری امت 5 وقت نماز پڑھے گی. کہیں کہیں پر یہ بھی آتا ہے کہ اللہ نے 50 وقت نماز کہی، 50 وقت پڑھے گی تمہاری امت نماز، تمہاری امت پر 50 وقت نماز فرض ہے. اور حضرت موسیٰ نے یہ کہا کہ بھائی ہماری امت تو اتنی مضبوط تھی نہیں پڑھ سکی، آپ کی امت کیسے پڑھے گی؟ ہو سکتا ہے، لیکن یہ واقعے پر بہت یقین نہیں کیا جا سکتا ہے کہ میرے نبی کو کوئی نبی دوسرا یہ مشورہ دے کہ تم جاؤ اللہ کے پاس اور کم کرواؤ. اس پر بہت یقین، لیکن ہو سکتا ہے ہو بھی، لیکن ذہن ایکسیپٹ نہیں کرتا ہے. بلکہ اللہ نے 5 وقت نماز فرض بنائی، اس کو پڑھنا چاہیے. اسی لیے حضور نے یہ کہا کہ میں تو معراج پر گیا لیکن تم کو بھی بھولا نہیں، میں تو 1 مرتبہ معراج کی اور تمہاری دن بھر میں 5 مرتبہ معراج ہوگی. الصلاۃ معراج المومنین. جناب والا، انسان اگر اپنی عبادت و ریاضت کے ذریعے اپنے کو ایسا بنائے جو اللہ سے قریب ہو جائے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھیے اس میں لفظ استعمال ہوا ہے سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، یعنی وہ اپنے بندے کو لے گیا. وہ بندہ کیسا ہے؟ وہ ایسا بندہ ہے کہ دنیا میں کوئی ویسا آ ہی نہیں. وہ عادل بھی ہے، وہ صادق بھی ہے، اس میں تمام خوبیاں موجود ہیں. یعنی کہیں پر سے کوئی خط صحیح نہیں برائی کا ہے، تمام برائیاں اس سے دور ہیں اور تمام اچھائیاں اس کے اندر موجود ہیں. دنیا میں اگر جتنی اچھائیاں ہوتی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں موجود تھیں، اسی لیے اللہ نے انہیں معراج تک بلایا. آپ یہ کہیں گے کہ آخر جناب موسیٰ کو کیوں نہیں بلایا؟ وہ بھی نبی تھے، اچھا تھے، معصوم تھے. نبی معصوم ہوتا ہے. آپ جانتے ہیں کہ حضرت موسیٰ غصور تھے، لیکن ہمارے نبی کو کبھی غصہ آیا ہی نہیں. اگر کوئی آدمی نے کچھ کہہ دیا تو وہ مسکرا دیتے تھے. ہمارے نبی کو کبھی غصہ نہیں آتا تھا، کبھی بدلہ نہیں لینا چاہتے تھے، کبھی کسی کو ستانا تو بہت دور کی بات. اگر کوئی پریشان ہوتا تھا چاہے دشمن کیوں نہیں ہو، اسے معاف کر دیتے تھے. یعنی آپ یہ سوچ لیجئے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے چچا کا جس نے کلیجہ چبا لیا تھا، حضور نے اسے بھی معاف کر دیا. اور اتنا دکھ تھا کہ انہوں نے کہا ہندا کو میں نے تو معاف کر دیا ہے لیکن میرے سامنے نہ آئے کیونکہ مجھے چچا یاد آ جاتے ہیں. لیکن انہوں نے معاف کر دیا. یہ وہ خوبیاں تھیں حضور میں، وہ اچھائیاں تھیں حضور میں جو اللہ نے انہیں معراج تک بلایا. ہم اور آپ اسی نبی کا کلمہ پڑھنے والے ہیں، اسی نبی کی امتی ہیں، اسی نبی کے ماننے والے ہیں. ہمیں اور آپ کو بھی چاہیے ہم آپ اپنے کو ایسا بنائیں جیسا ہمارا نبی. ہم نبی کے تک تو پہنچ نہیں سکتے ہیں، لیکن ہاں ان کی فرمان پر عمل کریں، فرمان پر عمل کر کے اپنے کو ثابت کریں کہ ہم اس نبی کے ماننے والے ہیں. لیکن ہماری یہ پریشانی یہ ہے کہ ہم نبی کا نام لیتے ہیں، ہم رسول کے دامن نہ چھوڑنے کی قسم کھاتے ہیں، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی بے پناہ محبت کا اظہار کرتے ہیں، لیکن رسول اللہ نے جو کچھ کہا اس پر عمل کم سے کم تک کرتے ہیں. بھائی آپ دیکھیں گے شب 27 چراغاں ہوگا ہر جگہ، فاتحہ ہوگی، مٹھائیاں تقسیم ہوں گی، ہونی بھی چاہیے، خوشی کا مقام ہے. لیکن اس سے زیادہ ضروری ہے کہ مسجدیں بھر جائیں. اس تاریخ کو یہ طے کیا جائے کہ اللہ کے پیارے حبیب نے شب معراج میں لا کے مجھے نماز دی ہے اور کہا ہے کہ الصلاۃ معراج المومنین، اس لیے ہم پابندی سے نماز پڑھیں گے. ہم کو یہ عہد کرنا چاہیے تو واقعی ہم نبی کے ماننے والے ہوں گے. لیکن صرف چراغاں کر لینے سے، صرف مٹھائی تقسیم کر دینے سے، صرف قل و فاتحہ کر لینے سے مقصد حل نہیں ہوتا ہے. مقصد حل ہوتا ہے اس وقت جب حضور کی باتوں پہ عمل کیا جائے. آج جو زمانے میں پریشانی ہے کہ جس کا نبی اتنا اچھا تھا کہ معراج میں اللہ نے بلایا،
उस नबी के मानने वाले आज परेशान। वही वजह है कि हम नबी को तो मानते हैं, लेकिन नबी की नहीं मानते हैं। उन्होंने जो कुछ कहा उस पर अमल नहीं करते हैं। जनाब वाला, हमें वो आपको चाहिए कि हम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक एक सुन्नतों पे अमल करें और शब मेराज ये तय करें कि हम नमाजियों से मस्जिद को भरेंगे। मस्जिद बनाने पर जोर ना दें, बल्कि नमाज पढ़ने पर जोर दें कि हम मस्जिद को नमाजियों से भरेंगे। अब भरने से ये मतलब नहीं है कि हम सिर्फ तकरीर करें भाई मस्जिद को नमाजी से भरा जाए, नहीं, हम खुद अपने पहले आएंगे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो काम किया वो पहले खुद किया, तब किसी को कहा। तो पहले हम खुद मस्जिद आएँ, फिर दूसरों को लेके आएँ, तो ये हम वाकई शब मेराज को मनाने के हकदार हैं और हमें मनाना चाहिए। और अगर हमने नमाज नहीं पढ़ी तो फिर फजूल है। वो आपको शब मेराज की खुशी मनाने का कोई हक़ नहीं है। आप उसी वक्त हकदार होंगे कि आप नमाज को कायम कर देंगे तब, जिसके लिए अल्लाह के प्यारे हबीब ने कहा अस्सलातु मेराजुल मोमिन। जनाब वाला, अल्लाह तबारक तआला हमें और आपको इन बातों पे अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वह